بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا بورڈ پیپر پیٹرن ڈسکس کریں گے جو کہ کل 50 نمبر کا آتا ہے۔ پہلا سوال نمبر 1 MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات کا ہوتا ہے، اور ہر کثیر الانتخابی سوال یعنی ہر MCQ 1 نمبر کا ہوتا ہے، اور یہ کل ملا کر 10 نمبر بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 2 مختصر سوالات کا حصہ اول ہے، جس میں کل 9 سوالات آتے ہیں اور ان میں سے 6 سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے اور اس طرح یہ کل ملا کر 12 نمبر بنتے ہیں۔ سوال نمبر 3 یہ بھی مختصر سوالات کا حصہ دوم ہے، اور اس میں کل 9 سوال ہوتے ہیں، جس میں سے آپ نے 6 سوال کرنے ہوتے ہیں، اور ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ 12 نمبر کا بنتا ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4 تفصیلی سوالات کا ہوتا ہے، جس میں کل 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا اور دوسرا سوال 8 نمبر کا ہوتا ہے، اور سوال نمبر 3 کے 2 جز ہوتے ہیں، جز نمبر 1 اور جز نمبر 2، دونوں جز 4 نمبر کے ہوتے ہیں، اور اس طرح سوال نمبر 3 بھی 8 نمبر کا بنتا ہے، جن میں سے کل 2 سوال کرنے ہوتے ہیں، اور ہر سوال 8 نمبر کا ہے، تو اس لحاظ سے یہ 16 نمبر بنتے ہیں۔ تو آئیے طلباء و طالبات، اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان باب نمبر 5 تاریخ پاکستان حصہ دوم۔ چونکہ حصہ اول ہم 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں، ابھی حصہ دوم 10th کلاس میں 1971 تا حال۔ سب سے پہلے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1971 تا 1977۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 عیسوی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا۔ پیارے بچوں، آپ 20 دسمبر 1971 عیسوی کو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ یہ MCQs میں بھی آ سکتا ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے کب ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کیا۔ اس کے بعد اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کیا۔ پاکستان قوم میں نا امیدی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ دیا اور ملک کی بہتری کے لیے فوری طور پر انقلابی اقدامات اٹھائے۔ جو ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس میں سے ایک شارٹ کوسچن، مطلب ایک مختصر سوال بن رہا ہے کہ جنرل یحییٰ خان کے بعد ملک کا اقتدار کس نے سنبھالا تھا؟ تو آپ اس کے آنسر میں لکھیں گے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ اس کا کوسچن آپ کا یوں بھی بن سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز کیسے ہوا۔ اس کے بعد سب سے اہم کہ 20 دسمبر 1971 پیپلز پارٹی اور دور حکومت بہت اہم نکات ہیں، تو لہٰذا یہ آپ مارکر سے لکھیں گے۔ 21 اپریل 1972 عیسوی کو ملک سے مارشل لا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پیارے بچوں، 21 اپریل 1972 کو انڈر لائن کر لیں تاکہ اگر یہ MCQs یا شارٹ کوسچن میں آئے تو آپ اس کا آنسر لکھ سکیں۔ اور اس کے بعد عبوری آئین 1972 عیسوی کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھال لی اور ملکی مسائل کی طرف توجہ دی۔ آئین کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنا دی۔ طلباء کرام، اس کے بعد آپ کا ایک شارٹ کوسچن، آئین کی ضرورت کے تحت کون سی کمیٹی بنائی گئی؟ جس کا آنسر ہے آئین کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنا دی گئی۔ اس آنسر کے اندر آپ 25 اور دستور ساز کمیٹی مارکر سے لکھیں گے۔ نمبر 2 صنعتی اصلاحات۔ صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا۔ ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں اور صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی۔ صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا۔ ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار پائی۔ مزدوروں کے لیے صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا۔ مزدوروں کے زخمی ہونے، وفات پانے یا کسی حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کیا گیا۔ گروپ انشورنس اور سوشل سیکیورٹی کا نظام نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے اندر سے آپ کو ایک مختصر سوال بن رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو صنعتی اصلاحات کی ان کا کیا مقصد تھا؟ تو اس کا آنسر مارک کر لیں۔ صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا۔ ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی۔ اس کے بعد آپ کا ایک کوسچن بن رہا ہے کہ بھٹو دور میں کی گئی لیبر اصلاحات یا صنعتی اصلاحات کے 3 نکات تحریر کریں۔ تو سب سے پہلے صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا۔ ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار پائی۔
تو بونس آپ مارکر سے لکھیں گے۔ مزدوروں کے لیے صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا، اس میں آپ صحت مارکر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف اداروں کو قومی تحویل میں لینے کی حکمت عملی اپنائی۔ اہم صنعتی اداروں، بینکوں، بیمہ کمپنیوں اور تعلیمی اداروں کو تحویل میں لے لیا گیا۔ ملک کی تمام اہم صنعتوں، بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد ملک کے مالیاتی معاملات پر کنٹرول حاصل کر کے اس کے فوائد عام آدمی تک پہنچانا تھا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اس میں استعمال ہوا ہے قومیانہ۔ تو اب ہمارا سوال بنتا ہے قومیانہ نیشنلائزیشن یا قومی تحویل میں لینے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہم یوں لکھیں گے، اگر ریاست ایسے نجی اداروں کو قومی تحویل میں لے لے جو خالصتاً شہریوں کی ذاتی ملکیت ہو تو اس عمل کو قومیانہ کہتے ہیں۔ دولت مشترکہ ان ممالک کی تنظیم ہے جن پر تاج برطانیہ کی حکومت رہی۔ یہ تنظیم 1926 عیسوی میں قائم ہوئی۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک اس کے رکن ہیں۔ لہٰذا آپ کا سوال بنتا ہے دولت مشترکہ کی تنظیم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہ پورا لکھیں گے اور اس میں تاج برطانیہ 1926 اور پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش یہ سارا کچھ آپ مارکر سے لکھیں گے۔ اس طلباء و طالبات، آج ہم نے جتنا بھی پڑھا اس کے اندر کچھ مشکل الفاظ تھے، تو آئیے ان مشکل الفاظ کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اقتدار، حکومت، تعمیر نو، نئے سرے سے آغاز کرنا، انقلابی تبدیلی، اقدامات، ایسے سٹیپس یا ایسے قدم جو کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوں۔ اس کے بعد ہے مارشل لا، فوجی قانون یا فوجی حکومت، عبوری آئین، کچھ وقت کے لیے پہلے آئین کو ختم کر دینے کے بعد نئے آئین کے بننے تک کے درمیانی فاصلے میں جو آئین استعمال کیا جاتا ہے یا جو حکومت استعمال کی جاتی ہے اس کو عبوری حکومت، اور جو آئین استعمال کیا جاتا ہے اس کو عبوری آئین کہا جاتا ہے۔ دستور ساز کمیٹی، قانون بنانے والی کمیٹی۔ اس کے بعد ہے صنعتی ماحول۔ صنعتی ماحول مطلب ہماری انڈسٹریز کا جو ماحول ہے، ملکی معیشت، ملک کی مالی حالت یا اکانومی کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی یعنی انڈسٹریز کی بحالی اور ترقی کے لیے۔ اس کے بعد ہے گروپ انشورنس۔ گروپ انشورنس کہتے ہیں بیمہ کو۔ اس کے بعد ہے انشورنس کہتے ہیں بیمہ کو، اور بیمہ کہتے ہیں کوئی بھی نقصان پہنچنے یا مال و اسباب ضائع ہونے کی ضمانت یا ذمہ داری لینے والا گروپ یا کمپنی۔ اس کے بعد ہے سوشل سیکیورٹی، ہماری سماجی تحفظ، یعنی جیسے فوج ہے، حکومت ہے، قانون ہے، پولیس وغیرہ۔ اس کے بعد ہے بیمہ کمپنیوں، جو ہماری بیمہ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ انسان لوگوں سے ایک وقت کے لیے، ایک مدت مقررہ کے لیے 10 سال 12 سال کے لیے یا جتنا بھی وقت مقرر کیا جاتا ہے اس کے اندر ہر ماہ یا ہر سال ہمیں چند رقم جمع کروانی پڑتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم معذور ہو جاتے ہیں یا جان کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس صورت کے اندر بیمہ کمپنی ہماری وہ رقم کے ذریعے ہماری ہیلپ کرتی ہے۔ باب نمبر 5 تاریخ پاکستان کے اس چھوٹے سے سبق کے اندر جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جنرل یحییٰ خان کے بعد ان کا اقتدار کس نے سنبھالا تھا؟ آئین کی ضرورت کے تحت کون سی کمیٹی بنائی گئی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے جو صنعتی اصلاحات کی ان کا کیا مقصد تھا؟ بھٹو دور میں کی گئی لیبر اصلاحات، صنعتی اصلاحات کے 3 نکات تحریر کریں۔ دولت مشترکہ کی تنظیم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ قومیانہ نیشنلائزیشن یا قومی تحویل میں لینا سے کیا مراد ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے جتنا بھی پڑھا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔